جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہوتا ہے. ہم نے کل قرآن اور حدیث سے یہ بات سمجھ لی تھی کہ اگر اللہ کسی کو مومن کہہ رہا ہے تو اس کا کردار کیا ہوگا کہ وہ حضور سے اپنی جان سے زیادہ عشق کرتا ہوگا. یہ نشانی ہے اس کی. مولا علی سے محبت کرتا ہوگا. ایک حدیث میں آیا کہ بغض علی اور ایمان ایک دل میں اکٹھے نہیں رہ سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومن ہو اور مولا علی سے بغض رکھے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مومن ہو اور آل رسول سے محبت نہ کرتا ہو. یہ کون سے مسلمان ہیں جو کہتے ہیں کہ قبروں کو پکی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے؟ یہ جو تم نے مزار بنا رکھے ہیں بابوں کے، بابے تو کوئی شے ہی نہیں. ایسے ایسے مردود پیدا ہو چکے ہیں اس دنیا میں. بابے تو کوئی شے ہی نہیں. یہ اولیاء اللہ کے اوپر طنز ہے، ان کی گستاخی ہے. یہی مرزا محمد علی مرزا، انجینئر، دین میں انجینئرنگ کرنے والے، کیا نشانی ہے مومن کی کہ وہ دل و جان سے محمد اور آل محمد کا عاشق ہوتا ہے. اگر محمد اور آل محمد سے محبت ہے تو آل محمد شامل ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کو حضور سے عشق ہو اور علی سے بغض ہو. دس از ناٹ ہیپننگ. ایسا نہیں ہو سکتا. جس کو حضور سے محبت ہوگی اس کو ہر حال میں آل رسول سے محبت ہوگی. وہ آل رسول کا غلام ہوگا، آل رسول کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہوگا. وہ اپنے آپ کو آل رسول کا خادم کہلائے گا، غلام کہلائے گا. وہ آل رسول کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنانے والا ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا. اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. نہ اس کی ولدیت کے اوپر آپ یقین کرنا، نہ اس کے دین پر یقین کرنا. آج پھر ہم اسی دوراہے پر کھڑے ہیں. آج پھر ہم اسی دوراہے پر کھڑے ہیں. کچھ چیزیں بدل گئی ہیں، کچھ چیزیں بدل گئی ہیں. محمد رسول اللہ کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں بیٹے اللہ تعالیٰ نے چھین لیے. لوگوں نے تانے دیے. لوگوں نے تانے دیے. دیکھو جی آخری نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں. اب آپ تصور کریں اس زمانے میں، اس کلچر، اس ثقافت میں بیٹوں کا بڑا مسئلہ تھا. لوگ بیٹوں پر فخر، جس طرح اب دولت پر فخر ہوتا ہے نا، اس وقت بیٹوں پر فخر ہوتا تھا. بھائی میرے اتنے بیٹے ہیں. دو ہی تو چیز تھی ان بیچاروں کے پاس، بیٹے یا اونٹ. یا تو بیٹے ہوتے تھے یا اونٹ ہوتے تھے. یہی تھے ان کی شان. ابھی تو آپ یہ بیان کرتے ہیں نا کہ جی میرا یہ ہے، میں وہ ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ میرے 10 بیٹے ہیں، 100 اونٹ ہیں. اور اگر بیٹی ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ دفنا دیتے تھے. یہ ہماری تاریخ ہے. سنا نہیں کیا آپ نے؟ بیٹوں پر فخر. اب اللہ نے کیا کیا؟ حضور کے 2 بیٹے دونوں مار دیے. اب لوگ تانے دیتے تمہارے تو بیٹے ہی نہیں ہیں. بڑے غمزدہ رہتے حضور. جب حضور کو مغموم پایا تو
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ آیت نازل کی، سورہ کوثر، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ۔ اب یہ نہیں کہا کہ کس چیز کی کثرت، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، کوثر نکلا ہے کثرت سے، میجورٹی، ابنڈنس، کثرت۔ اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، یہ جو تانا دیا ہے اہل مکہ نے حضور کو، آپ کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، آپ کا تو نسل ہی نہیں چلے گی، آپ کی تو نسل ہی نہیں چلے گی، آپ کے تو بیٹے ہی نہیں ہیں، تانے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی، اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم کثرت عطا کریں گے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور آخر میں کہا اِنَّا شَانِئَكَ، اور آپ کی شان جو ہے وہ بلند ہوگی، هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو آپ کے دشمن ہیں یہ گھٹتے چلے جائیں گے۔ اب یہ جو جملہ ہے اِنَّا شَانِئَكَ، کہ آپ کی شان ہی بلند ہوگی، اس جملے کے اندر چھپا ہوا ہے حسین، اس جملے میں چھپا ہوا ہے حسن، اس جملے میں چھپی ہوئی ہے زینب۔ مردوں میں بھی اتنی جرت نہیں تھی جتنی جرت زینب میں تھی۔ ان جملوں میں اِنَّا شَانِئَكَ، ان دو جملوں کے اندر چھپی ہوئی ہے آل رسول، اہل بیت، هُوَ الْأَبْتَرُ، اور تیرا بیڑا غرق ہوتا رہے گا۔ ان جملوں میں چھپا ہوا ہے معاویہ اور یزید لعنتی۔ یہ میں آپ کو بات نہیں اس کا وہ بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں رہے، اللہ تعالیٰ کی یہ پلاننگ تھی، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور کے ہاں بیٹے ہوں۔ کیوں نہیں چاہتا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا اصول ہے کہ جسمانی جو انسان کی جبلت ہے وہ باطنی جبلت سے مختلف ہے۔ جو ایکسٹیریئر، جو اس کا جو فزیکل جو کلچر ہے انسان کا، وہ اس کے اسپرچول کلچر سے ڈیفرنٹ ہے۔ جسم کے تقاضے کچھ اور ہیں، روح کے تقاضے کچھ اور ہیں، سمجھے آپ؟ اگر بیٹوں کا کردار حضور کے کردار کے مقابل نہ ہوتا تو پھر وہ باعث شرم ہوتی بات، سمجھے کہ نہیں آپ؟ لہذا وہ راستہ اللہ نے بلاک کر دیا کہ بیٹوں کی کہانی ختم کر دو۔ اب جو نازل ہوئی ہے اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کثرت جو عطا کی ہے اللہ نے، وہ کثرت کون ہے؟ اس کثرت کا نام حسین ہے، اس کثرت کا نام حسین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بی بی سیدہ فاطمہ، وہ سلطان الفقراء تھی، ان کے اندر طفل نوری تھا، ان کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے۔ ان کے بطن سے طفل نوری کا نور نکلا ہے جس سے یہ شہزادے پیدا ہوئے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ بتول تھی، ماہواری نہیں آتی تھی ان کو، تو ان شہزادوں کی جو پیدائش ہوئی ہے آپ کے پیٹ سے ہوئی ہے۔ تو انسانی نطفہ ہی نہیں تھا، طفل نوری کے نور سے بنے ہیں۔ حسین انسان کا نام نہیں ہے، حسن انسان کا نام نہیں ہے، یہ نوری وجود ہیں۔
حسین نور الہی کا نام ہے، حسن نور الہی کا نام ہے۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کا راستہ بند کر کے ایک آلٹرنیٹو روٹ نکالا ہے۔ آلٹرنیٹو روٹ نکالا ہے۔ بچے دینا مرد کا کام نہیں، عورت کا کام ہے۔ بچے دینا مرد کا کام نہیں ہے، عورت کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہیں، آپ کے اندر طفل نوری ہے، لیکن خدیجہ الکبریٰ تو سلطان الفقراء نہیں، ان میں تو نہیں تھا نا طفل نوری، لہذا طفل نوری منتقل نہیں ہوتا۔ بی بی فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، لیکن ان میں طفل نوری ہے، ان کی اولاد ہوگی تو نور منتقل ہوگا۔ لہذا ظاہر میں حسین محمد رسول اللہ کا نواسا ہے، اور باطن میں حسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے۔ ظاہر میں نواسا ہے اور باطن میں بیٹا ہے۔ بیٹا کیسے ہے؟ کہنے کو بیٹا کہہ رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے پیدا کیا۔ ان کے جو بابا گرو نانک تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی، اکو نور تو سب جگ اپجیا، کون بھلے کون مندے۔ اکو نور، ایک ہی نور سے سب جگ اپجیا، سارے جہان کو بنایا۔ اور پھر محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ حسین منی، کہ حسین مجھ سے ہے۔ یہ تو نہیں کہا کہ حسین فاطمہ کا ہے، فاطمہ کا لال ہے حسین، یہ نہیں کہا، حسین مجھ سے ہے۔ یہ بات تو بڑی آسان ہے سمجھنا کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، لیکن یہ بات کیا ہے؟ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ، اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پوچھو کیوں؟ کیا اس میں بات سمجھنے والی ہے؟ حسین مجھ سے ہے، میرے طفل نوری سے فاطمہ کا طفل نوری نکلا ہے، اس لیے حسین مجھ سے ہے، اور اس طفل نوری کا تعلق مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس طفل نوری کا تعلق مجھ سے ہے تو میں حسین سے ہوں۔ کوشش کر رہا ہوں کہ باطنی حقائق کو لفظوں میں پرو کے آپ کے سامنے رکھ دوں۔